اتنے بے خبر لگ رہے ہیں کہ ان کو کوئی رمضان کی فکر ہی نہیں۔ ایسا ماحول پیدا کرنا ہے اور اس طرح سے پیغام کو عام کرنا ہے کہ بھئی اب غفلت چھوڑو۔ جو رکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں صبح اٹھ کے فاقہ رہنا ہے، شام کو افطاری کرنا ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ کشی کر رہے ہیں یا بھوکے پیاسے ہیں، اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس کی جو رحمت، مغفرت اور آزادی کا جو وعدہ ہے، خلاصی جو نار جہنم سے، کیونکہ ماہ رمضان اصل میں تربیت کا مہینہ ہے۔ نماز پڑھے یا نہ پڑھے چلے تو روزہ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج۔ کون سے عملیات ان کو کرنی چاہیے ماہ رمضان میں تاکہ وہ قرب الہی کے نزدیک آ جائے؟ اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ السلام علیکم، رائزنگ کشمیر کے ایک اور اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد بشیر، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اہم موضوع پہ جو دینی اعتبار سے بہت ہی خاص ہے۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان کے 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور ہم غریبوں پہ، مفلسوں پہ اور گناہ گاروں پہ ایک عظیم جو منتھ ہے ماہ رمضان کا، وہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کی اگر بات کریں، رحمتوں والا، مغفرت والا اور گردنیں آزاد کرنے والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بڑے سے بڑے بھی گناہ گار ہو تو ان کو اخلاصی ملتی ہے، خلاصی ملتی ہے۔ تو اس ضمن میں رائزنگ کشمیر کے اسٹوڈیوز میں آج جو مہمان خصوصی ہے جو اس موضوع پہ بخوبی بات کرنے جا رہے ہیں، ان کا تعارف ہم ایسے دیتے ہیں کہ شاید ہی وہ کسی تعارف کے محتاج ہیں، لیکن ناظرین کرام تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ ان کا اسم گرامی مولانا MS رحمان شمس صاحب ہے، جو کہ سیکریٹری ہے متحدہ مجلس علماء، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وادی کشمیر کے معروف عالم دین بھی ہے۔ دینی اعتبار سے اگر دیکھیں تو دینی مسائل پہ ان کا خاصا عبور ہے، اور اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بہت فائدہ ملنے جا رہا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے رائزنگ کشمیر کے اسٹوڈیو میں۔ جزاکم اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حضرت۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جو بچے کچھ یہ 3 دن رہ گئے ہیں، ابھی بھی لوگ غفلت کا شکار ہے، اور ابھی بھی شاید ان کو یہ محسوس نہیں ہے کہ ماہ شعبان کی کتنی فضیلت تھی اور کیا انہوں نے گوایا۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزارے تاکہ ہم اپنے دلوں کو موم بنا کے استقبال رمضان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے اور عملی سوال ہے یہ، اور اس کا جواب بھی عملی ملنا چاہیے۔ اصل میں یہ ہے کہ رسول کائنات نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ سے معمول رہا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد ماہ رمضان یا روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں جی، آقا علیہ السلام نے ہجرت کی اپنے وطن مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو ہجرت کے 2 سال کے بعد 3 احکامات مسلسل نازل ہوئے۔ ایک تو تحویل قبلہ، یعنی اس سے قبل مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یا جہاں بھی ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دوسرے سن 2 ہجری میں جو اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ یہ بھی تحویل قبلہ کے ساتھ ساتھ کہ اب قبلہ مکہ مکرمہ ہوگا، جو قبلِ اول شروع سے ہی رہا ہے مسلمانوں کا، اہل اسلام کا۔ اور دوسرا حکم آیا رمضان کے مہینے کے روزوں کی فرضیت، اور تیسرا حکم زکوٰۃ کی بھی فرضیت سن 2 ہجری۔ جی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب چہیتے صحابی ہیں۔ یہ آپ کے ایڈاپٹڈ سن، متبنہ لائے پالک بیٹے حضرت زید ابن ثابت کے فرزند ہیں حضرت اسامہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا اور اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کیا کہ ماہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد، رمضان کا روزہ تو فرض ہے ہی، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ کچھ زیادہ ہی روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے، بیچ میں بہت کم وقفہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شعبان کا مہینہ ہے یہ، اور شعبان و شہری، یہ میرا اپنا مہینہ ہے۔
اور ہمارے ناظرین اور سننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان سے قبل جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اور رجب کا چاند دکھتا تو آقا علیہ السلام کی مشہور دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرمائیے جی، اور عمر میں اتنی مہلت دیجیے کہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ تو شعبان کے مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ شعبان شہری، یہ میرا مہینہ۔ اب جس مہینے کی نسبت خود آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کی طرف ہو، اس کی عظمت پر کیا روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل رجب کا مہینہ تھا، فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے۔ اس میں فلسفہ یہی ہے کہ معراج کا عظیم الشان معجزہ پیش آیا ہے، اور اس مرحلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے۔ اس میں امت کے لیے خاص تحفہ نماز ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج۔ جی، ایک الگ اس کی تفصیل ہے، وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو رجب کے مہینے کو امت کا مہینہ قرار دیا، شعبان کے مہینے کو اپنی طرف منسوب کر کے اپنا مہینہ قرار دیا، اور رمضان کے بارے ارشاد ہوا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ بہرکیف یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ملتے ہیں احادیث میں، صحیح بخاری کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں، ایک تو آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اب جب آخرین آ جاتے تھے شعبان کے تو رمضان کے استقبال کی تیاری ہوتی تھی۔ مولانا صاحب بالکل بخوبی آپ نے فرمایا کہ ہر کسی ایگزام کے لیے ایک ٹریننگ تیاری کرنی ہوتا ہے، پڑتی ہے، پریپریشن پیریڈ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسلام کی اگر ہم بات کریں تو دین اسلام میں بھی بقول آپ نے جو حدیث کوٹ کیے تو شعبان کا جو پاک مہینہ برکتوں والا ہے، تو وہ ایک ٹریننگ پیریڈ یا پریپریٹری پیریڈ جس کو ہم کہیں گے کہ ایسے ہم مان کے چلے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ۔ لیکن جو ہم سوسائٹی، کشمیری سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو غفلت شعاری اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ابھی خالی 3 دن رہ چکے ہیں ماہ شعبان کے باقی، اور ہم انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں لگتا ہے کہ ویسی تیاری لوگوں میں ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا۔ کیا وجوہات ہیں؟ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا زمانہ جو قریب آئے گا، جی، ظاہر ہے اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، فرائض، واجبات، سنن، ان سے قدرتاً دلچسپیاں کم ہوتی جائیں گی لوگوں کی۔ اور آج سے 100 سال قبل فقیر اسلام علامہ اقبال نے تو کہا ہی تھا نا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء، ائمہ، واعظین، خطبہ، آپ جیسے دانشور جن کو دین کا درد ہے اور جو چاہتے ہیں کہ سماج بہتر راستے پہ گامزن ہو، ہماری نئی نسل خاص طور سے مسلمان مرد، خواتین، بزرگ، جوان، وہ عملاً اسلام کو عملانے کی کوشش کریں، اپنانے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے کوشش بھی ہم سب کو کرنی ہے، اجتماعی طور ذہن سازی کرنی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، کس قدر فضیلت اس کی ہے۔ اچھا، آپ کی علم میں ہے ماشاءاللہ، جاننے والے جانتے ہیں کہ پورے رمضان میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو رمضان کے نام سے منسوب ہو، صرف ایک ہی یہ ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان۔ تو رمضان کے حوالے سے پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ جتنی تفصیل رمضان کے روزوں کی ہے اتنی تفصیل نماز کے حوالے سے نہیں ہے۔ احادیث میں وضاحت تو ہیں، اشارے ہیں قرآن مجید میں، زکوٰۃ کی اتنی تفصیل نہیں ہے، حج کی اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزوں کی پوری تفصیل قرآن مجید کے اندر، اور مستقل اللہ تعالیٰ نے اس کے اوقات اور کب افطار کرنا ہے، کب سحری کھانی ہے۔ اس پہ آنے سے پہلے چونکہ ہم اسی موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، میں نے ایک سوال پوچھا تھا آپ سے کہ غفلت شعاری کی جو لیول ہے کشمیری عوام میں، اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ اتنے بے خبر لگ رہے ہیں کہ ان کو کوئی رمضان کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو ابھی سے ہی بلکہ پورے سال سے ہی تیار رہتا ہے کہ نہیں رمضان آنے والا ہے تو کس طریقے سے ہمیں قدر کرنی چاہیے اس پاک مہینے کی، لیکن ایک لارج جو چنک آف پاپولیشن ہے کشمیر کی
تو بے روی کی شکار ہے، امورلٹی کی شکار ہے، ڈرگس میں مبتلا ہے، تو ان کو کیسے اس سے نکل کے رمضان میں باقاعدگی سے داخل ہونا چاہیے؟ اس میں یہی میں نے عرض کیا نا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ترغیب رغبت دلانا اور ایک ہے ترہیب خوف دلانا، جی، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اور یہ کام بہتر طریقے سے گھر میں اگر والدین ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہے اور اس طرح سے پیغام کو عام کرنا ہے کہ بھئی اب غفلت چھوڑو، سستی چھوڑو، وقت کو غنیمت جانو، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، چونکہ خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد موقع ملے نہ ملے۔ ابھی تو خیر ماہ رمضان میں 3 دن ہے، لیکن تیاری تو کرنی ہے، ذہنی طور اللہ نے مہلت دی ہے، شاید ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ اس حوالے سے ایک تو ذہن کو بیدار کرنا ہے، اور جو اسلامی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں اور احادیث مقدسہ کے اندر کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ صاحب روزہ رکھو، اور نہیں رکھو گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کا عذاب کیا ہو سکتا ہے، وہ گرفت کس طرح ہو سکتی ہے۔ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، روزے کی عظمت کیا ہے، تو یہ اس بات کی تمنا کریں کہ پورا سال ہی روزہ ہونا چاہیے، رمضان کا ہونا چاہیے، رمضان کا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہرحال میں نے عرض کیا کہ ترغیب کی ضرورت ہے، اور صحیح آپ نے اشارہ فرمایا کہ بے راہ روی ہے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بہت کم دلچسپی رہ گئی ہے معاملات سے، تو ان کو اپنے ڈگر پہ لانا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے بخوبی فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی، قیامت کی ایک نشانی ہے، یقیناً ماننا ہوگا۔ جی مولانا صاحب، آپ اپنا کلام جاری رکھیں گے، اس سے پہلے میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے رمضان کے حوالے سے، چونکہ آپ کی صحبت میں رہے ہیں، علماء کی صحبت میں رہے ہیں، تو ایک ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے رمضان کے حوالے سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر اس حدیث میں ہم گہرائی سے دیکھیں تو ایک واسٹ میسیج ہے، بے شک وہ گناہ گار اگر سر سے پا تک بھی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے بھی رحمت ہے، اسی رمضان میں مغفرت بھی ہے، اور خالی اس کی ہی نہیں، اس کے ماں باپ کی بھی گردنیں آزاد ہو سکتی ہے۔ یقیناً۔ تو چونکہ ہم فضائل اب رمضان کی بات کریں گے، ماہ شعبان کی جو آخری 1-2 دن یا 3 دن رہ چکے ہیں اس پہ آپ نے بخوبی روشنی ڈالی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کتنا امپورٹنٹ ہے ایک مسلمان کو، ایک فیتھ فل کو، ایک کلمہ گو کو کہ وہ رمضان کا استقبال کرے؟ جزاکم اللہ۔ خود آپ نے جو حدیث پاک پیش کی یہ صحیح بخاری کی ہے، جی، اور ایک حدیث کا کے الفاظ ہیں کہ من قام رمضان ثوابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جی، وما تاخر۔ اس میں قیام لیل کی بھی بات آ گئی ہے، تو اس حدیث ہی شرح ہوتی ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا تو اس مہینے کو آپ نے 3 حصے میں تقسیم کیا۔ اولہ رحمہ، جی، اس کے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطہ مغفرہ، اور بیچ کے 10 دن اس کے جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ، آخری 10 دن یہ جہنم سے نجات کے ہیں۔ اچھا، اس حدیث کے شرح میں محدثین، خاص طور سے ہمارے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اسی وادی کشمیر سے تعلق تھا، اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وقت کے بہت بڑے عبقری اور بحر العلوم، تو حضرت نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ دراصل لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کے 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نیکوکار ہے سراپا، آپ جیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو ماہ رمضان کے آغاز سے ہی ان کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ نماز کے پابند ہیں، سچ بولتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں، اور جو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر صدق دلی سے بساط کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو رحمت کے دروازے پہلے دن ہی کھل گئے۔ دوسرا طبقہ جن کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں 50-50، کچھ نیکوکار ہیں، تھوڑے سے بدکار بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، بول کر جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کے دروازے 10 دن گزرنے کے بعد کھلتے ہیں۔ ایک طرح سے تربیت ہو رہی ہے نا، مسلسل روزہ رکھا ہے، قیام لیل ہے، قرآن مجید کے ساتھ رابطہ بنائے ہوئے ہیں، اور ایک ماحول بنا ہوا ہے پورے ماہ رمضان کا، نیکیوں کا بہرحال چلن ہے اور ایک رواج ہے۔ تو 10 دن کے بعد ان کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔
اچھا تیسرا طبقہ ہم جیسا گناہگار، رات دن بدکاریوں میں لگے ہیں، ناہنجاریوں میں لگے ہیں، غلطیوں میں لگے ہیں، اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، آخری عشرہ ہے اور نجات کے دن چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بڑے خوش نصیب، ایک لاسٹ موقع مل رہا ہے، ان کو اپورچونیٹی مل رہی ہے، ان کے لیے اب مغفرت اور بخشش کے دروازے کھل گئے۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ عین افطار کے وقت میری امت کے 1,00,000 گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ ایک جنرل قانون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، خوشخبری۔ تو اتنا وسیع ہے رحمت کا، اتنا وسیع رحمت کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آخری دن آتے ہیں، ماہ رمضان کا بالکل آخری دن ہوتا ہے، تو پورے مہینے جتنوں کی مغفرت ہوئی اجتماعی طور اتنوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک ہی ساتھ ہو جائے، ایک ہی ساتھ۔ تو کم از کم اس کیٹیگری میں ہم آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور روزے کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو روح ہے، فلسفہ ہے، اس کو ہم کسی حد تک اپنانے کی کوشش کریں اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مول صاحب آپ نے بخوبی یہ بیان فرمایا۔ ایک اس میں اہم بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ الغرض مجھے یہ کہنے کا موقع ملنا یہاں پہ چاہیے کہ ایک لارج چنک آف پاپولیشن جو کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایسے روزے رکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں صبح اٹھ کے فاقہ رہنا ہے، شام کو افطاری کرنا ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے چلے تو روزہ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، وہ بھی ایک پاپولیشن ہے۔ تو ان کے لیے کیا دینی مشورہ ہے؟ بات یہ ہے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے اور ارکان ہیں وہ تو 5 مشہور ہیں، اور لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچیرے بھائی ہیں، اور اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں کہ ان کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبر الامت، میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے یہ۔ تو ان کی تفسیر بھی مشہور ہے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اسلام اور ایمان کی بنیاد 5 نہیں بلکہ 3 ہی ہے۔ اس کی وضاحت آپ فرماتے ہیں کہ مثلاً حج ہے، وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جو صاحب حیثیت ان پر حج فرض ہے، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، اتنی اس کے پاس جائیداد ہے، مال و دولت ہے، جسے سال گزرتا ہے پھر اتنا بچ جاتا ہے جو نصاب میں شامل ہو، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن 3 چیزیں ہر مسلمان کے لیے، کلمہ وہ تو بنیاد ہے ہی، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، تو کلمے کے بغیر تو اسلام میں داخلہ ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد روزہ اور نماز ہے۔ تو نماز اور روزے کی جہاں تک بات ہے، آپ نے اس طرح فرمایا کہ کچھ لوگ مثلا نماز نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بارے کیا شرعی نقطہ نظر ہے یا کیا فتویٰ ہے یا علماء کا کیا خیال ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہر نیکی کا صلہ اپنی جگہ ہے۔ ایک انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو سچ بولنے کی اس کو تو اس کا اجر ملے گا بہرحال، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا، ایک الگ ہے۔ اسی طرح سے اگر جس طرح سے اس پر نماز فرض ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے، جس طرح بہت سے ہمارے نوجوانوں کی عادت ہو گئی ہے، یا خواتین کی خاص طور سے، وہ بہرحال روزہ رکھیں گی لیکن نماز کو اکثر وہ غائب کر دیں گی، گول کر دیں گی، تو گناہ اس کا الگ ہوگا، لیکن دونوں الگ الگ فرض ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، فاقہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف کہ ہم فاقہ کشی کر رہے ہیں یا بھوکے پیاسے ہیں، اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم فجر کے وقت سے یا سحری کے وقت سے کھانے پینے سے بالکل پرہیز کرتے ہیں، اور مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک، تو ایک اللہ نے ایک نظام ایسا رکھا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ سمجھ کر اس عمل کو پورا کرنا ہے کہ اللہ کا ایک فریضہ ہے، اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی وقت ہو جاتا ہے، چاہے مؤذن اذان دے نہ دے، گھڑی میں ہم نے وقت دیکھ لیا، موبائل پہ وقت دیکھ لیا کہ صاحب سورج غروب ہو چکا ہے، فوراً افطار کرنا ہے۔ وہ ایک حکم کی تعمیل، اللہ کے حکم کو بجا لانا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر نیکی کا صلہ الگ الگ ہے، اور ہر گناہ کی جو سزا ہوگی وہ بھی الگ الگ ہے، وہ بھی ذہن میں رہے۔ مسجدوں میں فتنے، فساد اور جھگڑے پہلے ہی دن رمضان میں سٹارٹ ہوتے ہیں۔ سوئچ خراب ہے، اے سی کو ہوا نہیں آ رہی ہے، نلکوں میں گرم پانی نہیں ہے، حمام کیوں سرد ہے، میٹنگ کیوں کلین نہیں ہے، اور گڑی میں سیل کیوں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پہلے ہی دن کیوں ابھر آتی ہیں؟ بالکل صحیح سوال جناب کا ہے، اور اس میں اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ
ماہ رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ جو اوریجنل نمازی ہیں پورے 11-12 ماہ پڑھتے رہے وہ ان کو جگہ نہیں ملتی ہے. تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں نیکی کا تناسب کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے. مثلا ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کا ثواب، ایک سنت ادا کریں گے تو فرض کے درجے کا ثواب، نفل پڑھیں گے تو فرض کے درجے کا ثواب. تو اس کو لوٹنے کے لیے چونکہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، مبارک ہے، اچھی بات ہے. لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ مساجد کا اپنا ایک تقدس ہے، احترام ہے، اور خاص طور سے مسلمان جو کلمہ گو ہے، پھر اگر وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، مسجد میں آتا ہے تو اس کو مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. کمی خامی ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اسی مرحلے پہ آ کر ہم نون میں نکتہ چینی کریں، کمی خامی گننا اور شمار کرنا شروع کریں، شور اٹھائیں، بدمزگی پیدا کریں، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی کمزوری خامی ہے تو طریقے سے انتظامیہ تک وہ بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ صاحب لائٹس نہیں صحیح ہے، رش ہے، ابھی فرش فروش صحیح نہیں ہے، صفائی کم ہے، وغیرہ وغیرہ، مہذب دائرے میں. لیکن بہرحال ایک غلط رجحان ہوگا یہ، اور یہ غلط بات ہوگی کہ کوئی آتا ہے اور شور کرتا ہے مسجد میں، صاحب میں پانی نہیں ہے، یا لائٹ نہیں ہے، یا فرش کا نظام صحیح نہیں ہے، یا اسپیکر کا سسٹم صحیح نہیں ہے. تو یہ بچکانہ باتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر مسلمان بالخصوص نوجوانوں سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ پورے وقار کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی انتظامیہ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، خامی رہ گئی ہے، تو اس کو برداشت کریں. آپ بھی ایک رکن ہے، بہرحال اللہ کا گھر ہے وہ، تو تقدس کا خیال رکھیں گے. اور غیر ضروری سوالات اجاگر کرنا، اور پھر انتظامیہ کو، متولی کو، یا جو پریزیڈنٹ ہیں، یا بہرحال امام ہیں، خطیب ہیں، ان پر انگلی اٹھانا، یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے اور زیب نہیں دیتا ہے. اس کے اجتناب کیا جانا جی بالکل مولانا صاحب. چونکہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہمیں اسلام دیتا ہے، ایک تو وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو فزیکلی علاج کرتے ہیں لوگوں کا، سر میں درد ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں، یا جسمانی کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام و خطیب حضرات جو ہمارے ہیں، ان کو سوسائٹی کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ روحانی معالج، جی ہاں، ذہنی معالج. جی بالکل. امام خطیب کا بڑا رول ہوتا ہے پورے سماج پر، خاص طور سے اپنی اپنی سطح پر، جہاں ان کی مسجد ہے، ان کی جو سرگرمیوں کا مرکز ہے، خانقاہ ہے یا آستانہ ہے، تو وہاں سے جو لوگ جڑے ہیں، وہاں کے خطیب امام کا ان پر بڑا ایک اثر ہوتا ہے. تو خطیب امام ان کے روحانی معالج ہیں. تو معالج کو بھی اگر ان کے اندر کوئی بھی خامی ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، دور کرنے کی ضرورت ہے. جی وہی میرا سوال تھا کہ آپ چونکہ روحانی معالج ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتائیے، ہمارے ویورز کو بھی بتائیے جنہوں نے یہ نیت باندھی ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کا بھرپور استقبال کریں گے، کون کون سی تبدیلیاں ان کو لانی چاہیے اپنے آپ میں، تاکہ وہ رمضان کا نہ کہ استقبال کریں بلکہ اس کی جو رحمت، مغفرت اور آزادی کا جو وعدہ ہے، خلاصی جو نار جہنم سے، اس کے امیدوار بن جائے. صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ ماہ رمضان کی آمد سے قبل 6 ماہ تک وہ ماہ رمضان کا انتظار کرتے تھے. تو رمضان آ رہا ہے، ہم تو 3 دن رہ گئے ماشاءاللہ، لیکن وہ 6 ماہ مستقل منتظر رہتے تھے کہ رمضان کی آمد ہے، استقبال کرنا ہے. اچھے سے ماہ رمضان آ جاتا تھا تو 6 ماہ تک ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نے جو عمل کیا ہے ماہ رمضان میں، اس میں کوئی کمی خامی نہ رہ جائے، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. مثلا ماہ رمضان میں ہم نے جو قرآن پڑھا ہے یا پڑھتے تھے وہ سلسلہ جاری رہے. ماہ رمضان میں ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے کوئی کام کیا، کسی کو افطار کرایا، کسی کو سحری کرائی، کسی کا کوئی کام کر دیا چھوٹا موٹا، کوئی جو بھی انسانیت کے ناطے بن پڑتا ہے ہم نے کر دیا. تو یہ کوشش ہو کہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہے، کیونکہ ماہ رمضان اصل میں تربیت کا مہینہ ہے. اور ایسا نہ ہو کہ بھئی رمضان مکمل ہوا، عید کا چاند نکلا تو پھر ہم گھوڑا بیچ کے اسی طرح سو گئے جس طرح سے رمضان سے پہلے ہماری عادت تھی، بے ترتیب ہماری عادتیں تھیں. تو رمضان کے بعد رمضان کا اثر باقی رہنا چاہیے، محال رہنا چاہیے. اور جو ہم نے کوشش کی ماہ رمضان میں، جو مجاہدے کی، جو محنتیں کی، اس کے اثرات تو پورے سال باقی رہنا چاہیے. پھر ہم اگلے سال استقبال کریں گے اور زندگی رہی. اب لاسٹ پہ ہمارے ویورز کو من جملہ آپ بتائیں، جو کشمیر میں رہنے والے ہیں یا کشمیر سے باہر بھی جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کون کون سے عملیات ان کو کرنی چاہیے ماہ رمضان میں تاکہ وہ قرب الہی کے نزدیک آ جائے؟ ہمارے پورے سامعین اور ناظرین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے. اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز، اور اگر تم یہ چاہتے ہو
کہ اللہ تعالیٰ تم سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ سید الملائکہ حضرت جبریل سدرۃ المنتہا جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہ اپنا ڈیرا اٹھا کے لے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ میں پڑے رہتے تھے۔ قرآن مجید کا دور چلتا تھا، جبریل پڑھتے تھے، آقا علیہ السلام سماعت فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، جبریل سنتے تھے۔ تو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ، خیر و برکات کی بارشوں کا مہینہ، اصلاح نفس کا مہینہ، اصلاح معاشرہ کا مہینہ، سماج کو بہتر کرانے کا مہینہ۔ تو ان چیزوں کی طرف پورا دھیان دینا ہے، پوری توجہ کرنی ہے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر ایک انسان بن سکیں، مسلمان بن سکیں اور انسانیت کی بے لوث خدمت کر سکیں۔ مولانا صاحب، آپ رائزنگ کشمیر کے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، آپ کی عنایتیں حضرت۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا ایم ایس رحمان شمس صاحب۔ انہوں نے بخوبی ماہ شعبان کے جو 3 دن بچے ہیں پہلے اس پہ روشنی ڈالی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فضیلت ماہ رمضان بیان فرمائی۔ ان کی وائڈر میسیج یہ ہے کہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ماہ رمضان وہ خالی اس کو نہیں لوٹاتا ہے۔ پھر کیمرہ پرسنز مصعب فیاض اینڈ خدیجہ کاملی، عابد بشیر فار رائزنگ کشمیر۔